حرم کے مکے کے حرم کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھوں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ابو الغیاث وہ بوڑھا تھا، کتنا سال؟ 85 سال کا۔ اب 85 سال کی جو عمر دراز ہوں گے، آپ اندازہ لگائیے وہ کس قدر کے ہوں گے، اور 3 یا 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ مکے کے اندر اس کو آنا پڑے گا نماز کے لیے۔ پورے مکہ کے اندر چلنے والے، طاقت رکھنے والے شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی آس مگر آ نہیں پا رہی۔ جب سحری کا وقت آتا ہے، وہ اپنے بیوی کو اٹھاتا کہ اے میری سریق حیات، چل اٹھ جا، اب سحری کا انتظام کر۔ بیوی اٹھ جاتی ہے، اور اٹھنے کے بعد وہ کہتی ہے اے میرے سرتاج، میرے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، سوکھی ہوئی صرف ایک روٹی بچی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی غور کرے، آج جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم اپنے گھروں میں کیسے ٹھاٹ اور باٹا اور شان کے نوالے استعمال کرتے ہیں، لیکن اسے سوکھی ہوئی چند روٹی مل رہی ہے۔ کہتے ہیں میری بیوی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے سوکھی ہوئی چند روٹی کو نصیب عطا فرمایا ہے۔ وہ اسے توڑا اور توڑ کر کے پانی میں ڈبو دیا، اور اچھی طرح سے بھگا کر کے 4 بیٹی اور 1 ساس، ان کی بیوی اور یہ ان لوگوں نے کھا کر کے سحری کر لیا۔ اب ہر لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، اسے بھی خواہش ہو رہے کہ میں بھی حرم کے امام کے پیچھے جا کر کے فجر کی نماز پڑھوں، لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے، ابو الغیاث کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک ہی کپڑا ہے، اتنا نہایت غریب ہے کہ ایک ہی کپڑا ہے، اور اگر میں یہ پہن کر کے چلا جاؤں نماز پڑھنے کے لیے تو میری بیوی کی فجر کی نماز چھوٹ جائے گی۔ وہ سوچ رہا ہے کہ چلو میں گھر ہی میں پڑھ لیتا ہوں، پڑھ لیے، پھر ان کی بیوی پڑھے، پھر ان کی بیٹیاں، پھر ان کی ساس، پھر ایسے کر کے ایک ایک کر کے سب نے فجر کی نماز پڑھ لی۔ اب صبح ہوئے، بیوی کہتی ہے اے میرے سرتاج، جائیے باہر کام کیجئے، شام میں افطاری کا انتظام تو کرنا ہے۔ ابو الغیاث وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور ایک ایک کر کے 85 سال کا وہ بوڑھا آدمی ایک ایک کر کے ہر گھر میں دستک دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کسی کو اگر کوئی کام کرانا ہو تو وہ مجھ سے کوئی کام کرا لے۔ لوگ نکلتے ہیں، اس کے شکل کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہی دل کے اندر رحم آ جاتا ہے، یہ 85 سال کا بوڑھا یہ کیا کام کرے گا؟ کام ہے تب بھی بہانہ مار دیتے، جاؤ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے سب نے یہی الفاظ اپنی زبان سے نکالا۔ مایوس ہو جاتا ہے، 10 بجے کا وقت ہو جاتا ہے۔ ابو الغیاث سوچتا ہے کہ اگر میں گھر چلا جاؤں تو میری بیوی مجھ سے سوال کرے گی کہ تم کیا کما کر کے لائے ہو۔ یہ ابو الغیاث جنگل کی طرف چلا جاتا ہے، اور جنگل میں بیٹھ جاتا ہے، اور چاروں قطار ابو الغیاث رونے لگتا ہے، اور روتے روتے ایک ہاتھ میں لکڑی کو پکڑ لیتا ہے، اور وہ زمین کو کھودنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کی نگاہیں آسمان کی طرف سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ میں کہاں جاؤں۔ وہ موت کی تمنا کر رہے ہیں، لیکن ایماندار ہے، تقوی والا ہے، اگر وہ موت کے خودکشی کر لے تو سوچتا ہے کہ خودکشی کر کے مروں تو حرام ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاؤں، میں خودکشی بھی نہیں کر سکتا۔ اتنا میں وہ سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں، یا اللہ تو ہی کوئی ذریعہ نکال دے۔ وہ لکڑی کو کھودتے کھودتے ان کے ہاتھ وہاں تک پہنچ گیا، 1000 درہم ان کے ہاتھ میں مل گئے۔ ابو الغیاث کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا، اور وہ 1000 کا درہم کو اپنے ہاتھ میں پایا، سارا غم بھول گیا۔ سنیے، پھر اس کے دل کے اندر کھٹک ہوتا ہے، 1000 سکہ اب تو میری زندگی کی حلیے بدل گئی، اب میں مارکیٹ میں جاؤں گا، کپڑا لے کے آؤں گا، اور شان شوکت کے ساتھ عید مناؤں گا۔ لیکن نہیں، ابھی چند دیر تک ہی یہ خوشی تھی کہ ابو الغیاث کے
کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اے ابوالغیاث، یہ روپیہ تو تیرا نہیں ہے، کسی اور کا یہ روپیہ ہو سکتا ہے۔ وہ پھر سوچنے لگتا ہے کہ ہاں حدیث کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ اسے اعلان کر دیا جائے، کس کا ہے یہ 1000 کا سکہ۔ وہ اپنے گھر لے آتے ہیں، چپکے سے الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ ان کی بیوی کی نگاہ جب ان پر پڑتی ہے، ان کی بیوی دیکھ لیتی ہے اور ان کی بیوی کہنے لگتی ہے اے میرے سرتاج یہ کیا ہے؟ یہ چھپا رہے الماری کے اندر کہ کچھ نہیں کچھ نہیں، ابھی آپ نے رکھا وہ کیا ہے؟ ابوالغیاث کہتے ہیں دیکھو یہ 1000 کا سکہ ہے۔ بیوی کہتی ہے چند درہم تو نکال لو، شام کی افطاری کا انتظام ہو جائے گا اور اللہ اس میں نہیں پکڑے گا۔ عورت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں کسی اور کا ہے، حدیث کا مسئلہ ہے کہ 1 سال تک اس سے پہلے چرچا کیا جائے کس کا ہے یہ مال، اسے مل جائے گا۔ ٹھیک ہے تب جائیے۔ اب یہ مسجد میں گیا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن دیکھیے اسی ظہر کے نماز کے بعد جب امام صاحب نے سلام پھرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، ایک نوجوان فرانس سے آیا وہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے اسی مجمع کے اندر اے لوگوں 1000 کا درہم میرا کھو گیا ہے، اگر کسی کو ملا ہے تو وہ اللہ کے واسطے مجھے دے دے، اللہ اسے مزید ترقی دے گا۔ ابوالغیاث سر نیچے کر لیتا ہے۔ اس نے ایک مشورہ دیتا ہے اے نوجوان، اگر یہ بھی اعلان کر دے وہ 1000 کا درہم اگر کسی کو ملا ہے تو وہ 10 یا 20 درہم اس شخص کو انعام کے طور پر دے دے تاکہ تمہیں وہ 1000 کا سکہ مل جائے گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے بوڑھے چپ، تو یہ مشورہ نہیں ہے، 1000 کا درہم میرا ہے، تیرا باپ کا ہے کہ میں 10 درہم دے دوں انعام میں؟ جو لیا ہے وہ دے دے، نہیں تو اللہ انصاف کرے۔ خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ گھر آیا، اپنی بیوی کو کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ بیوی نے کہا رک جا، ابھی مت دے، وہ 3 دن دیکھ لے۔ پھر دوسرے دن آیا، پھر وہ نوجوان کا وہی اعلان ہے، پھر یہی ابوالغیاث کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ نوجوان اگر تو 20 درہم نہیں دے سکتا ہے تو 10 درہم بھی اعلان کر دے، جسے ملا وہ دے دے گا۔ پھر اس نے وہی ڈاکا۔ تیسرا دن جب ہوا، پھر وہی نوجوان یہی اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں میرا 1000 کا سکہ گم ہو گیا، اگر کسی کا ہاتھ لگ گیا ہو تو وہ مجھے دے دے، اللہ اسے مزید ثواب دے گا۔ اب یہ بوڑھا کہتا ہے اے نوجوان میں تجربہ کار ہوں، عمر دراز ہوں، مجھے تجربہ ہے، اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں تم یہ بھی اعلان کر دو کہ اگر تم اتنا نہیں دے سکتے تو کم سے کم جو اس انسان کو ملا ہے وہ انسان نہایت غریب ہو، جس کے تمہارے انعام کا لالچ اس کے اندر بھری ہوئی ہو اور وہ اللہ کا خوف بھی رکھتا ہو، اپنے آنے والی آئندہ کل کے لیے وہ ڈرتا بھی ہو۔ اگر تم نے کچھ انعام کا اگر اعلان کر دیا تو وہ سکہ تمہارے ہاتھ میں دے دے گا۔ پھر اس نے ڈانٹا، لیکن یہ تیسرا دن صبر نہیں کر پایا، کہا کہ نوجوان چل وہ سکہ میرے ہاتھ میں ہے۔ گیا، دیکھا کہ اس کا جھوپڑی کا مکان ہے اور نہایت غریب ہے، اس نے دے دیا، کہا لے لو گن لو 1000 کا سکہ، اور اس نے پانی لایا گلاس میں مہمان نوازی کے لیے، اور پانی لاتے ہوئے ابوالغیاث کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتا ہے اور کہتا ہے نوجوان اس بوڑھے کے پاس پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہی میں تیرے مہمان نوازی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ نوجوان سکہ اٹھایا اور چلا گیا، ان کی بیوی کو برداشت نہ ہوا، وہ چیخ پڑا کہ کیسا بے درد انسان ہے، کس نے میرے گھر کی حالت کو دیکھا ہے، اور 1000 کا سکہ جب ان کے ہاتھ میں لگا تو انعام میں کچھ دیا بھی نہیں، چلا گیا۔ ابھی کچھ دور گیا ہی تھا اور ان کی بیوی کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے، کاش کہ مجھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ میرا کوئی جوان بیٹا کھو گیا یعنی مر گیا۔ پھر وہ نوجوان پلٹ کر کے آیا تھوڑی دیر کے بعد، اور آنے کے بعد اس نے کہا میں آپ کے گھر اندر آ سکتا ہوں؟ پھر ابوالغیاث کہتا ہے کہ میرے دل میں ایسا غصہ آ رہا تھا کہ میں اسے یہیں پر مارنا شروع کر دوں، اس نے میری غریبی کا مذاق اڑا رہا ہے
اور یہ دوبارہ میرے گھر میں آنے کے لیے چاہ رہا ہے، لیکن مہمان ہے، میں تو مار بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، آئیے۔ آیا اور کہا کہ سنو، میرا باپ نے مجھے 3000 درہم رکھا تھا، 2000 درہم تو میرے پاس ہے، لیکن یہ 1000 درہم میرا باپ کا یہ وصیت ہے کہ جو تمہیں مدینے کے اندر سب سے زیادہ غریب نظر آ جائے تم اسے یہ 1000 درہم دے دینا۔ اے بوڑھے شخص سن لے، میں اس مدینے کا چکر لگایا ہوا نوجوان ہوں، اور مجھے اس مدینے کے اندر آپ جیسا غریب مجھے کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ یہ 1000 کا درہم آپ رکھ لو۔ وہ 1000 کا درہم دے دیتا ہے اور وہ نوجوان وہاں سے نکل جاتا ہے، اور وہ نوجوان نکلتے ہی محمد بن جعفر کی نگاہ جب ان پر پڑتی ہے، یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ بھی سامنے آئے۔ یہ بوڑھا نے سب کا حصہ لگانے لگا، ایک ایک کر کے سکھا، ان کے 4 بیٹے اپنے کرتے کی دامن سے پھیلا دی۔ محمد بن جعفر کہتے ہیں کہ یہ دامن کیوں پھیلا رہی ہے، ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتی؟ یہ بوڑھا شخص جواب دیتا ہے، اے محمد بن جعفر، میری بیٹی کے پاس اتنے چوڑے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ پھیلا دے، اپنا دامن کا زور سے پھیلا دے، یعنی اسی لیے میری بیٹی نے یہ دامن پھیلا رہی ہے کہ اتنا کپڑا ان کا، اتنی شرٹ پہنی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ قلت اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ کہا کہ اتنے غریب شخص ہو اور اتنی انصاف تو یہ آپ نے وہ 1000 درہم کیوں نہیں رکھ لیا تھا؟ کہا کہ اگر میں رکھ لیتا تو آئندہ آنے والے کل مجھے رب کے سامنے یہ جواب دینا پڑتا، اے سرسا والو، یہی پیغام مجھے دینا تھا، یہی میسیج مجھے آپ کو دینا تھا کہ آئندہ آنے والے کل کے لیے آپ نے کون سی ایسی تیاریاں کر کے رکھی ہیں۔ آج تو آپ نے اس دنیا میں زندگی کے اندر نہ کسی کو حرام کو حرام سمجھا ہے، نہ کسی کو حلال کو حلال سمجھا ہے، یتیم، بیوہ، غریب، مسکین اور ایک دوسرے کو لوٹتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ ارے کبھی مرو گے، ہم بھی مریں گے، آپ بھی مریں گے، آپ بھی اس دنیا سے رخصت کر کے چلے جاؤ گے، یہاں تو علماء کرام کے بیان سنتے ہوئے چلے جاؤ گے، لیکن یہاں آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے مرنے کے بعد جب آپ برزخ کی زندگی میں چلے جاؤ گے، جب وہاں فرشتے کی درے جب آپ پر پڑیں گے تو آپ کو احساس ہوگا اور آپ ہی کی زبان سے یہ جملے نکلیں گے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کاش کہ اگر میں دنیا میں علماء کرام کے بیان کو سن لیا ہوتا، داعین عظام کے تقریر کو اگر میں سن کر کے عمل اگر کچھ % کر لیا ہوتا تو اے اللہ اب مجھے دنیا میں بھیج دیجئے، میں اتنا تیری نیک عمل کروں گا، میں آخرت کی اتنی تیاریاں کر لوں گا کہ اب مجھے یہاں ذلیل اور رسوا نہ ہونا پڑے۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، تجھے وہ زندگی دی تھی، تم نے عیش عشرت کے ساتھ وہ زندگی گزاری ہے، اب تجھے یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ یہی چند باتیں، اس لیے کہ وقت کی قلت ہے اور شیخ بھی آ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو آئندہ آنے والے کل کے مزید ترقی یعنی اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ایسے اعمال جس اعمال کے اندر ریا نہ ہو، دکھلاوے کی اعمال نہ ہو، اخلاص اور تقوی ہو، اور توبہ بھی ہو تو توبۃ نصوحہ ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔